बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, अहम खबर यह है आपसे शेयर करने की कि आज वजीर आजम ने जो अपनी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें कि उनके तमाम सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने शिरकत की है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने भी शिरकत की है पंजाब के, और उनकी तमाम पार्टी के जो अहम मेंबर्स हैं, जाहिर सी बात है जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, जिन्होंने अवाम को इस चीज से बावर कराना है और फैसले के हवाले से भी बताना है, उनको मदऊ किया गया। और उस मीटिंग में वजीर आजम ने अपनी जो अब तक उनकी सिक्योरिटी की एजेंसीज और दीगर लोगों से मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और पैगाम यह है कि अब कोई और रास्ता नहीं रह गया। तहरीक तालिबान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करने का हतमी फैसला हुकूमत कर चुकी है। वजीर आजम आज नेशनल असेंबली में नहीं पेश हुए, उसकी वजह यही है कि ये एक अहम फैसला है और ये एक मुश्किल फैसला है इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक सख्त स्टैंड ले चुकी है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्थ वजीरिस्तान में जाकर ऑपरेशन करना चाह रही थी। और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि डॉलर्स की एवज और अमेरिका के कहने पर फौज को एक और जगह ना उलझाया जाए, लेकिन क्योंकि अब हालात उसके बिल्कुल बरक्स हो चुके हैं, सिक्योरिटी के हालात शदीद तरीन खराब हैं, और जो पहले रेजोल्यूशन पास की गई या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने नवाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया था बात करने का, बैकडोर डिप्लोमेसी के जराये से खबरें ये आई हैं कि कुछ लोगों को एक्टिवेट किया गया था जिन्होंने पैगाम पहुंचाया है। लेकिन तहरीक तालिबान की जो कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें उन्होंने पहले बन्नू पर, फिर GHQ के हरखला में, फिर कराची में, फिर दीगर जगहों पे जो उन्होंने बड़े बड़े हमले किए हैं जिसमें पाक अफवाज को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है, उसके बाद अब कोई चारा नहीं रह गया। ये थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनसे बातचीत भी होगी। वो लोग जो आइन को मानेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के आगे हथियार डालेंगे, उनसे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके पैरेलल जो लोग हुकूमत को सैबोटाज करेंगे, आइन को नहीं मानेंगे और पाकिस्तान पे हमलों की यलगार करेंगे, उनके ऊपर टारगेटेड ऑपरेशन का यह हतमी फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से कल मुलाकात है और कल परवेज खटक साहब को भी इस इत्तला से आगाह कर दिया जाएगा और उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया जाएगा और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि अपने सूबे में और अपने लोगों को और तहरीक इंसाफ के लोगों को भी समझाएं कि यही वक्त की नजाकत है और इसके अलावा अब कोई हुकूमत के पास चारा नहीं रह गया कि वो हाथ पर हाथ बैठकर पाकिस्तानियों की अब गिरती हुई लाशें नहीं देख सकते। ये फैसला किस दिन हुआ नाज़रीन? थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। वीकेंड से पहले जुमेरात के दिन एक आला सतह का इजलास हुआ और उस आला सतह के इजलास में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने शिरकत की, जिसमें वजीर आजम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द ISI और उसके साथ साथ वजीर दिफा और दीगर काबीना के अहम लोग मौजूद थे और उसी में यह फैसला हो गया था। इस तस्वीर का एक और रुख भी है जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी। जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वजीर आजम पर और दीगर लोगों पर ये कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा असेंबली में इस चीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि जी वजीर आजम नहीं आए, क्या वो सिर्फ पार्टी का मौकिफ रखते हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही सिर्फ वजीर आजम हैं? तो ऐसा नहीं है। उनकी खाली कुर्सी के हवाले से एक करारदाद भी आज पेश की है इमरान लगारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन क्योंकि पस मंजर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, इसलिए वजीर आजम ने इस वक्त इस इशू को असेंबली में लाके शायद कंट्रोवर्शियल मजीद बनाना और मीडिया के सामने लाके बात करने से वो गुरेजा हैं। और उसकी वजह यही है कि जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रही हूं उसमें यह फैसला हो चुका था। अब मैं आज के प्रोग्राम में ये एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाती हूं। इस तस्वीर को गौर से देखिए नाज़रीन। ये तस्वीर मैंने नहीं खींची, मेरे घर वालों ने नहीं खींची, मेरे रिश्तेदारों ने भी नहीं खींची। ये तस्वीर रिलीज की गई है। इसमें 3 ट्रायो का पाकिस्तान के इस वक्त अहम तरीन लोग, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनके साथ चीफ ऑफ द ISI और मुल्क के वजीर आजम ये बैठे हुए। अब ये जुमेरात की बात है, अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस मुल्क में जंग लगी पड़ी है, कोई भी महफूज नहीं, ना मैं ना आप। पाकिस्तान के आला तनसीबात पे हमले हो रहे हैं और फौज के गले काटे जा रहे हैं। ये लोग हंस रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। अब भी हजारा वालों ने अपने लोगों के टुकड़े भी दफन नहीं किए, यानी कि उनका जो धरना है वो जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हंसने का कौन सा मौका है, इसमें खुशी की कौन सी बात है, इसमें कौन सी ईद उल फितर, ईद उल अजहा या कोई रमजान का मुबारक चांद देखा गया है कि पाकिस्तान की आला ट्रायो का बैठकर न सिर्फ अपना मजाक उड़वा रही है
बल्कि उसके साथ साथ हमारा भी मजाक उड़वा रही है। चीफ ऑफ द ISI का इस तरह हंसना, वजीर आजम का इस तरह हंसना, किस बात पे? हंसने पे पाबंदी नहीं है माजरत के साथ। ये तस्वीर खुद बोल रही है संजीदगी कितनी है, इससे आप खुद नोटिस कर लें। ये मैं आपके लिए सवाल आज का छोड़ी जाती हूं कि मैंने एक पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर डॉन में जब फ्रंट पेज पर यह तस्वीर देखी तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि क्या हजारा के लोगों ने जो अपनी लाशें रखी हुई हैं, जिनकी उन्होंने अभी तदफीन भी नहीं की, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है इस तरह हंसकर। किस बात पर हम इतने खुश हैं? हमने कौन सा अहम तीर मार लिया या हमने डिसीजन ले लिया मुल्क के हवाले से? बहरहाल मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। बाकी आप इससे संजीदगी का अंदाजा कैसे लगाते हैं, मैं आप पे छोड़ती हूँ। सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मैं अपने गेस्ट से भी आपका तारुफ करा देती हूँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये खत हमें मौसूल हो चुका है नाजरीन। ये खत इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ISI ने निकाला है 22 जनवरी 2014 को। इस खत में ये लिखा है कि थ्रेट वार्निंग है, टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, और बहुत सीरियस थ्रेट है। उन्होंने ये कहा है कि स्वात का TTP बेस्ड ग्रुप है, एलिमेंट है जो कि एक सुसाइड अटैक करने जा रहा है। वो कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि ये एक आर्म्ड ट्रक के जरिए होगा, जिसमें कि आप जानते हैं यहां तो लोग टमाटरों और प्याजों की तरह मवाद लेके फिरते हैं, 200-400 किलो, 1000 किलो, 500 किलो। और उसके बाद उन्होंने कहा है ये बिल्कुल उसी नौयत का अटैक है जैसे कि कराची मेहरान बेस पर हुआ था। आप ये जानते हैं मेहरान बेस पर जब अटैक हुआ था तो ओराइन तैयारे उड़ा दिए गए थे। और इससे पहले अब तक आने वाली इत्तलात में जब TNS मेहरान जेल पर बन्नूच और चौधरी असलम कामरा, ये जो दीगर जितने भी खत हमें मिले हैं सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की तरफ से, उसमें जो भी अब तक उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि प्रिडिक्ट करने के बाद तो वो एक्ट नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो प्रिडिक्ट कर देते हैं वो हो जाता है। सो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और हुकूमत सिंध से हमारी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मजीद सख्त से सख्त कर दिया जाए। शैला रजा साहिबा डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मोहसिन रांझा साहब कौमी असेंबली के मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम रुकन हैं। और लाल चंद साहब कौमी असेंबली के मेंबर हैं। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। मोहसिन, मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। ये बात क्या तय है कि टारगेटेड ऑपरेशन करने का फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हो चुका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट समझती है कि अब कोई ऑप्शन नहीं रहा और यही एक ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये बात दुरुस्त है जो इत्तला हम तक पहुंची है? जी, ये बात इस हद तक दुरुस्त नहीं है कि इस पे अभी कोई फाइनल डिसीजन जो है टारगेटेड ऑपरेशन करने के हवाले से वो कर लिया गया है। लेकिन ये बात जरूर दुरुस्त है कि जो ऑप्शन टारगेटेड ऑपरेशन वाली है, इस ऑप्शन को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है पार्लियामेंटेरियंस ने। जो हमारी आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें जो ऑप्शंस डिस्कस हुई, उसमें कहा कि जो ग्रुप्स जो है नेगोशिएट करना चाह रहे हैं और जो ग्रुप्स इस नेगोशिएशन ऑफर को एज अ प्लॉय यूज करना चाह रहे हैं उनको डिफरेंशिएट कर लिया जाए। जो सिंसियर है नेगोशिएशन के साथ, उनके साथ तो बात की जा सकती है, लेकिन जो प्लॉय के तौर पे यूज कर रहे हैं और मामले को डिले करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। मोहसिन, क्या ये बात भी जो आज आप लोगों की इतने आला सतह का जो एक इजलास हुआ था जिसमें वजीर आजम साहब ने सबको कॉन्फिडेंस में लिया है, क्या ये बात दुरुस्त है कि उसमें मेजॉरिटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने इस ऑप्शन की हिमायत की है कि बस ये अब बहुत हो गया और फोर्स का जवाब फोर्स से दिया जाए? इज दैट ट्रू? बिल्कुल जी, ये दुरुस्त है। इस पे जहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने अपने जो जज्बात का इजहार किया, उन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट जो है उसको उन्होंने बिल्कुल वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे, कैबिनेट के आगे उसको पेश किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अवामी राय है वो इस तरह चल रही है कि जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, और वो चाह रहे हैं पब्लिक की तरफ से काफी ज्यादा रिस्पांस आ रहा है कि ऑपरेशन जो है वो करेंगे। तो पब्लिक की तरफ, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से ये चीज अब उठना शुरू हो गई है कि आप
جو ہے اس سارے معاملے کو ذرا بہتر طریقے سے ہینڈل کریں, اور اس کے بیچ میں اگر آپ نے پیس کو چانس دیا ہے, پبلک کی طرف اب یہ رائے آ رہی ہے, پہلے پبلک کی جو تھی وہ جس نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا, پہلے پبلک کہتی تھی نیگوسیشنز کی طرف جائیں, تو ہم پبلک کی رائے کے مطابق ہے, اب پبلک دوبارہ سے کہنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ واضح الفاظ میں پارلیمنٹیرینز نے پرائم منسٹر صاحب کے گوش گزار کیا ہے کہ اب اگر عوام کی رائے یہ بن رہی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے, تو پھر ہمیں عوامی جو جذبات ہیں اور جو ان کی رائے ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لال چند صاحب کیسے دیکھ رہا ہے تحریک انصاف اس فیصلے کو, کیونکہ بہرحال ڈیسیجن صحیح ہو یا غلط, ڈیسیجن حکومت وقت ہی کرتی ہے, اور میرا خیال سے وقت کی نزاکت اس بات کو مد نظر رکھے ہوئے ہے کہ تحریک انصاف کی جو یہ بات چیت پر زور ہے یہ کچھ ٹائملی نہیں ہے. اب جو اتنے حملے ہو چکے ہیں اس کے بعد آئی تھنک میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں صحیح فیصلہ لیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح فیصلہ ہے؟ جیسمین دیکھیں, آج بھی اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں. جی, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ گورنمنٹ حکومت وقت جو کرنا چاہتی ہے, جو بھی کرنا چاہتی ہے, اس پہ سب اسٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستان کی عوام کو وہ کانفیڈنس میں لیں. ایک انہوں نے کام کیا 9 سپٹمبر کو, جب انہوں نے اے پی سی بلائی اور کہا کہ ہم ٹاکس, اس کو مینڈیٹ ملا گورنمنٹ کو کہ آپ ٹاکس کریں. اس کے بعد اس ٹاکس کا کیا ہوا وہ پاکستان کی عوام کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے. آپ کے چینل پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پریپریشن کی جا رہی ہے آپریشن کی. اگر ضروری ہے تو آج جو اجلاس تھا نیشنل اسمبلی کا, اس میں یہ 3 دفعہ ڈیفر ہوا ہے. یہ تھرڈ ٹائم, یہ 6 جنوری کو ہونا تھا, پھر 20 جنوری کو ہونا تھا, نہیں ہوا. اور سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج جو ہے 27 جنوری کو پرائم منسٹر آ کے اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو ان کو مینڈیٹ ملا تھا ٹاکس کا اس کا کیا ہوا. تو ابھی تک جو پارلیمنٹ ہے جس کو یہ فیصلے کرنے ہیں وہ تو بالکل ڈارک میں ہے, ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ان کا یہ کوئی فیصلہ ہے تو ان سے امید تو یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو پہلے اعتماد میں لیا جائے گا, پھر یہ فیصلہ جو بھی ہو وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو پارلیمنٹ کو تو کم سے کم اس سلسلے میں کوئی بھی اطلاعات یا کوئی چیز انہوں نے ابھی تک نہیں بتائی. نہیں, لیکن یہاں پہ میں جی محسن بول رہے, جی بولیں. کا جواب دینا چاہوں گا کہ ابھی فائنل ڈیسیجن جو ہے جیسمین, ابھی پارٹی نے, قیادت نے ڈیسیجن نہیں کیا. ابھی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہونی ہے, اس پہ ڈسکشن بھی ہوگی. محسن, میں آپ کی ایک بات کو معذرت کے ساتھ ریلی سوری, میں تھوڑا سا اس لیے آپ کو یہاں پر آپ سے اس چیز کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ڈیسیجن ہو گیا ہے. اگر نہ ہوتا نا تو 24 کی رات سے لے کے وہاں پہ بمبارڈمنٹ بھی نہ ہو رہی ہوتی اور ٹارگیٹڈ آپریشن بھی نہ ہو رہا ہوتا. یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہی ہے نا, اور کیا ہے مجھے بتا دیں. یہ ریٹیلیشن تو نہیں ہو سکتی کہ خود سے جہاز اڑنا شروع ہو گئے. دیکھیے جیسمین, جہاں پر ہمیں انفارمیشن ہے کہ ہماری سرزمین پہ دوسرے ممالک کے لوگ دہشت گرد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری زمین کو استعمال کر رہے ہیں ہم پر ہی حملے کرنے کے لیے اور دوسرے ممالک پہ حملے کرنے کے لیے, جہاں پر ہمارے پاس کانکریٹ انفارمیشن ہے وہاں پہ تو ہم ٹارگیٹڈ آپریشنز پہلے بھی کرنے والے تھے اور کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ٹارگیٹڈ آپریشنز کو اس کو ہم مزید اس میں تیزی آئے گی, اور ایسے جو لوگ ہیں جہاں پہ ہمیں اور بہتر طریقے سے اور فوکسڈ ہو کے اس کو اور کریں گے. ٹارگیٹ آپریشنز تو پہلے بھی ہو رہے تھے, لیکن اب وہ ذرا ہائی لائٹ ہو گئی ہے بات, کیونکہ آپریشن کی بات چلنے کے لیے, تو اس لیے اب زیادہ ٹارگیٹ آپریشن ہائی لائٹ ہوگا. ٹارگیٹ آپریشن پہلے بھی ہو رہے تھے. آپریشن ایک بہت براڈ ٹرم ہے, لیٹس کٹ اٹ ڈاؤن ٹو ٹارگیٹڈ آپریشن. حالانکہ بات آپ کان یہاں سے پکڑے یہاں سے بات تو ایک ہی ہے نا. اب آپ نے ظاہر ہے انوسینٹ لوگوں کے خلاف تو بمباری نہیں کرنی. obviously جہاں پہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوگی, جہاں آپ کو شک ہوگا, جہاں آپ کے پاس شواہد ہوں گے, جہاں کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ کرے گی وہیں پہ اٹیک ہوگا. شیلا رضا صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر ایک ڈیسیجن لے لی ہے تو پاکستان کی عوام میں کے لیے کے حق میں اگر وہ ڈیسیجن ہے تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے, اور اگر ٹارگیٹڈ آپریشنز کا ایک مطلب اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ دا گورنمنٹ آن دس. کیا پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے گی؟ شیلا, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس پاکستان کے لیے ہوتی ہے, تو ایک جو ماحول بنا تھا کیمپین کے دوران کہ گویا پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتی, تو ہم نے اس کو ان کو مینڈیٹ دیا
ठीक है आप डायलॉग करें। वो नहीं हो सके, जो भी रहा, जो कुछ झूठ झाट सब आता रहा वो सब सामने है। लेकिन हमने परसों भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा था कि अगर आप ऑपरेशन में जाएंगे तो इनके खिलाफ जो भी आपका एक्शन होगा हम उसमें आपको सपोर्ट कर देंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि रोजाना जहाँ इतना शकील कल दुश्मन हो कि वो खिलौना बम डाल के बच्चों तक को उड़ा रहा हो, तो आप कब तक उस पर बर्दाश्त करते हैं? ठीक है, ये बिल्कुल आप तो काफी हद तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड हैं कि तहरीके इंसाफ आप समझते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट है, कल परवेज खटक साहब से मुलाकात है, आप समझते हैं ये भी मान जाएंगे, दे विल ऑल्सो एग्री कि ये इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है? मैं समझती हूँ कि तहरीके इंसाफ, फजलुर रहमान ग्रुप और दिफाई इस्लामी काउंसिल, इस्लामी दिफाई काउंसिल वगैरह ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अभी तक जो है वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं और इनके यहाँ से ही बरकरार रहेगा। मौलाना समीउर रहमान ने तो कहा है कि ये गलत है, और जैसे ही हमारी फौज ने जाके वहाँ पे कार्रवाई की है जिसमें 33 उज़्बेक और 3 जर्मन मारे गए, या उससे पहले खजूरी मस्जिद का वाक़या हुआ था जब चाहे उन्होंने 10 उज़्बेक मारे थे, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जी आम शहरियों को मारा गया है। अब जो 10 उज़्बेक थे उनको आम शहरियों ने तो पनाह दी थी ना, तो अगर आप किसी चोर या कातिल को पनाह दे रहे हैं तो आप उसी के मददगार हैं। तो अब अभी भी उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है, और पीटीआई तो आप भी कर लेती ना 5 साल ऑपरेशन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें बहुत सारे मुसलमानों को नहीं, एक से वो कह रहे हैं आप खुद कर लेती 5 साल ऑपरेशन। हमने तो किया है, आपको क्या मालूम नहीं था? आपने सियासत नहीं शुरू की थी, कैसे कह रहे थे? हमने तो किया है। हम देखिए इनका तो मुखा हुआ है, हर बात में अंगूठा लगाने के लिए तैयार होते हैं। एजेंसीज में से 6 ऑपरेशन हुआ और वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, तो इधर भी हो सकता है। हमने तो 17 में से 15 इलाके में केस करा है। आज बाजोड़ में मालागढ़ में जो झंडा है वो हमने ऑपरेशन किया था। ओके, ठीक है। नहीं लालचंद साहब, मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मुझे आपका अभी भी मौक़िफ़ इज अनक्लियर। एक पीपल्स पार्टी एग्री कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है। अच्छा, दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आप लोग बार बार ये जो बात कहते हैं कि हमने इनको मैंडेट दिया बात करने का, भाई मैंडेट तो वो ऑलरेडी आवाम से लेके आ चुके हैं, आप क्या मैंडेट देना है आपने उनको? जीते हुए हैं वो, उनके पास ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी है पार्लियामेंट में। अच्छा एक बात सुने। एक तो मोहसन भाई ने खबर सुनाई कि टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है और वो तेज होने जा रहा है। कम से कम ये चौधरी निसार साहब ने आज ये बात नहीं की थी। नंबर 2, अगर उनको मैंडेट मिला हुआ था तो वो एपीसी कॉल ना करते। आज भी वो कह रहे हैं कि सब पार्टीज को लेके चलेंगे। और जैस्मीन, ऑपरेशन हो या टॉक्स हो, कम से कम आप ये पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट ना करें कि वो अंगूठा लगा देगी। वो चाहते हैं आप उनको बताएं ना, आप उनको बताते कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बात आपकी ठीक है, ये बात मानने वाली बात चलती है। नहीं, ये बात ठीक है, ये एग्री कर। देखें मोहसन साहब, ये आपकी पार्टी के लीडर पर एक बहुत बड़ा मतलब इल्जाम इस तरह है कि अगर आप लोग जमहूरियत पसंद हैं और आप लोग सबको साथ भी लेके चलने की एक तरफ बात करते हैं, आज उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का तो इजलास कर लिया है, लेकिन आज आप नहीं समझते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम आज पार्लियामेंट में आना चाहिए था? बाकी लोग भी तो वोट लेके वहां आए ना, उन्होंने भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जवाब देना है। जब वजीर आजम तक रसाई नहीं होगी वो क्या जवाब देंगे? देखिए जैस्मीन, अभी जिस तरह मेरे भाई लालचंद साहब फरमा रहे हैं, अभी इजलास चलना है आगे। आज तो इसका पहला दिन था और आज जो ये फैसले टारगेटेड ऑपरेशन के बारे में फैसला, मैं फिर कहूंगा फैसला ये नहीं हुआ कि ये एक राय आई है मेजॉरिटी की पार्लियामेंट पार्टी के कि हम ऑपरेशन करना चाहिए, जिनकी मेजॉरिटी की राय आई थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा। तो अब उसके ऊपर मजीद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें वक्त दिया है कि आप इसके ऊपर जरा लाउड थिंकिंग करें, आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर आई विल अगेन गेट बैक टू यू इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बीच में हम बैठ के फिर एक फैसला करेंगे। ये बात तो असेंबली में भी कर देते। इस बात को हम पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे। अभी आज असेंबली में जो अब हम दहशतगर्दी के हवाले से बिल भी लेकर आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये सारी डिस्कशन इकट्ठी हो और फिर जब ये डिस्कशन कंक्लूड हो तब प्राइम
پروفیسر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے پارلیمنٹ میں انشاءاللہ. اور باقی بالکل ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. ہمارے دیکھیے اس وقت یہ جو آپریشن ہے اس میں یہ ایک پارٹی کا نہیں ہے یا ایک دو جماعت تحریک انصاف نہیں اس سے افیکٹڈ. ہم تحریک انصاف کے بھی کافی لوگ افیکٹڈ ہیں اس سے. پی ایم ایل این کے امیر مقام صاحب پہ بھی حملہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کے کافی لوگ جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں. ایون میڈیا جو ہے وہ بھی نہیں اس سے بچا ہوا. نہیں بچا تو خیر ملک کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے نا. مچا تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں بچا. میں آپ یہ بتا دیں محسن چلیے یہ بتائیں, آپ نے کہا ابھی ہم پی پی او کا بل بھی لے کے آئیں گے, ابھی ہم کنکلوڈ کریں گے, ابھی اس پہ چلے گا. مطلب کتنا اور ہم نے صبر کرنا ہے؟ ہائے دن ہم دہشت گردی کا نشانہ ہو. آج تو فیصلہ حتمی ہو جانا چاہیے تھا. میٹنگز پہ میٹنگز کیا ڈسکس کرتے رہتے ہیں آخر؟ دیکھیے یہ جو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں آپریشنز کی, یہ گوریلا وارفیئر ہے. اس میں وار آف نروز والی بات بھی ہوتی ہے. دیکھیں جس طریقے سے وہ ہم سے کرتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن کرنے جاتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, وہ ہمارے بندوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے میڈیا والوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے سیاسی پولیٹیکل ورکرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے باقی پولیو ورکرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں سے نیگوسیشن کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی ذرا اس میں تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی طور پہ اس میں ہمیں اپنے کارڈ جو ہیں وہ بڑا سینسیبلی پلے کرنے چاہیے. ایسے کارڈ ہم ایک دم سامنے نہ پلے کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ کے معاملات ہیں. آئی ایگری کہ ان کو آپ کو دیکھ بھال کے, ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ لیں گے. لیکن مطلب میرے خیال سے فیصلہ لینے کے لیے بھی کوئی عوام کی کوئی لمٹ کو ٹیسٹ نہ کرے نا. آپ شیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حکومت جو ہے اس نے کہا کہ جی ہم ڈائیلاگ کریں گے, ٹھیک ہے. ہم سب نے اس کو مینڈیٹ دیا کیونکہ یہ ٹیررزم ہے, اس میں پوری قوم کو جو ہے وہ ساتھ دینا ہوگا. کیونکہ اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیس کے لیے حکومت ڈائیلاگ کر کے جو ہے وہ کام کر سکتی ہے تو کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم سے بار بار جھوٹ بولا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ جی یہ ہم ڈائیلاگ میں جا رہے ہیں اور ہم سے لوگ رابطے میں ہیں. پھر کہا گیا کہ جی ہم نے 3 لوگ نامینیٹ کر دیے ہیں, ان تینوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ایک پاکستان میں ہی نہیں تھا. پھر کہا کہ نہیں ڈائیلاگ تو بالکل تیار تھے لیکن بنو میں دھماکہ وہ کیا کہتے ہیں حکیم اللہ محسود کو مار دیا گیا. پھر جو ہے پھر یہ کہا گیا کہ بھائی ہم نے جو یہ ٹاسک ہے یہ سمیع الحق کو دیا ہے. پھر سمیع الحق صاحب کو ہمیں اس وقت بھی اعتراض تھا لیکن ہم خاموش رہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کانٹیکٹ میں ہوں گے لیکن تمام طالبان جو ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں, ورنہ بی بی صاحبہ کی سازش ہوئی تھی ان کے مدرسے میں نہ ہوتی. پھر کہا گیا کہ نہیں فلاں کو ٹاسک دیا, اب جھوٹ بولا جاتا رہا. پھر ایک دن کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کنجی کہاں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے. تو آپ نے جو ہے ایک وہ جھوٹ بولا اور دوسرے آپ نے اپنے آپ کو اتنا بے بس ثابت کیا کہ انہوں نے آپ کے ایک آدمی کو نشانہ بنا کر شروع کر دیا. یہ آپ کا پولیس آفیسر یہ تو میرا کہنا ہے کہ کوئی ٹائم لائن تو ہونی چاہیے تھی نا. میں ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. بالکل آپ مجھے جیسمین مجھے صرف میں ان کی بات کا جواب ضرور دیجیے گا محسن, ضرور دیجیے گا. ہے سنسیریٹی کے بارے میں رک جائیں پلیز, آرام سے پورا جواب دیجیے گا تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. ایک سیکنڈ, اسمبلی میں جو چودھری نثار صاحب نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں تو اس کے بعد اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنسیئر نہیں ہے؟ میں چودھری نثار صاحب کی سنسیئرٹی پہ شک نہیں کر رہا, میں نے یہ نہیں کہا, کیپیبلٹی کا ایشو بتا رہا ہوں. بلکہ لال چند صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے خود اپریشیٹ کیا جب تک حکیم اللہ محسود کا وہ ڈرون سٹرائک نہیں ہوا اس سے پہلے ان کے لوگ ہمیں خود اپریشیٹ کرتے رہے کہ جی آپ بہت اچھی نیگوسیشنز لے کے جا رہے ہیں, لیکن آپ خود بتائیے کہ کسی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی پارٹی کا اگر آپ ہیڈ ہی جو ہے اس کو اڑا دیں تو نیچے والے لوگ آپ کی سنسیئرٹی پہ کس طرح یقین کریں گے؟ ہم نے تو جتنی سنسیئرلی اس سے بات کی اس کو ہم نیچے لے آئے, وہ سیٹل ایریا میں آنے والا اپنے پرائیویٹ گھر میں موو ہو گیا. سنسیئرٹی نہیں, سیریسنیس کا بھی ایشو ہوتا ہے. سیریسنیس بھی تھی, سیریسنیس بھی تھی, ہارڈ ورک بھی تھا. جو تصویر جیسمین نے دکھائی تھی تھوڑی دیر پہلے اس میں سے بھی سیریسنیس کا اندازہ ہوتا ہے. وہ جو تصویر ہے نا, اگر آپ تصویروں پہ بات شروع کریں گے تو میرے خیال سے تصویر بولتی ہے. تصویروں کی سیاست پہ نہ آپ جائیں نہ ہم جاتے ہیں, یہ تو بہتر ہے.
ہم بات کرتے ہیں ایشو کے اوپر. جو ہماری ایشو ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاکس میں ہماری طرف سے کوئی سیریسنیس نہیں تھی تو ہماری طرف سے بہت زیادہ سیریسنیس تھی. حکیم اللہ محسود والا واقعہ جس طرح اس کا لیٹر سب سے بڑی شہادت موجود کہتے ہیں نا کہ ٹاکس سیبوٹاج ہو گئی. حکیم اللہ محسود کا خط بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ نیچے سیٹلڈ ایریاز میں آ گیا, اس کے بعد اس کو مارا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسی یعنی کہ ہماری پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی اور پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی تھرڈ پارٹی بھی مانیٹر کر رہی تھی. ارے بھائی ان کے لیے تو وہ وانٹیڈ آدمی ہے نا جس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں, ان کو پتا مل گیا, انہوں نے اڑا دیا. تو آپ کو کوئی پیرالل پروگرام بھی تو بنانا چاہیے تھا نا. میں جیسمین آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا سیکیورٹی لیپسز بالکل ہیں. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی جو پرفارمنس ہے اس میں کئی پرابلمز بھی ہیں, لیپسز بھی ہیں. ہم اپنی جہاں پہ بات ہے, لیکن یہ جو لیپسز ہیں یہاں پہ اب جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ کافی حد تک پروونسز کی بھی ذمہ داری میں شامل ہو گیا ہے. اب وہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک انوالومنٹ ہے, آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر ٹارگیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے محسن ایک سیکنڈ رک جائیے گا. شیلا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات جو آپ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے نہیں کیا اور کنونس نہیں کیا اور قوم سے جھوٹ بولا, تو وہ جو آج انہوں نے تفصیلات دی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ حکیم اللہ محسود واز پلئنگ اے کی رول, ایک میجر رول ان دا ڈائلاگ, تو یہ تو ایک بہت بڑا میرا خیال سے بریک تھرو سامنے لے کے آئے ہیں. دیکھیے حکیم اللہ محسود جو ہیں ان کا بارے میں امریکہ نے سیدھا کہا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا, جیسے ہی ہمیں موقع ملا ہم مار دیں گے. بالکل انہوں نے مار دیا. تو یا تو میں یہ کہوں کہ حکیم اللہ محسود اپنے طور پہ کر رہا تھا پھر یہ بات چیت, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جن 3 آدمیوں کا یہ نام لیتے ہیں کہ یہ تینوں بات چیت کرنے جا رہے تھے لیکن حکیم اللہ محسود مر گیا, ان میں سے ایک پاکستان میں نہیں تھا اور 2 نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے ہمارا نام دیا, کب بات چیت کرنے جا رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجابی طالبان جو ہیں ان میں سے ایک گروپ جو سجنا گروپ ہے, اسمت اللہ معاویہ سجنا, اس نے کہا تھا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. ان طالبان نے اس پہ اٹیک کر دیا اور وہ اپنے گھر میں نہیں ہے, معلوم نہیں مر گیا کیا ہوا. تو طالبان کے آپ نے تو پوری پارٹیز کو ایک پیج پہ لے آئے تھے ڈائیلاگ کریں, وہ کبھی ایک پیج پہ نہیں ہے کیونکہ وہ نہ ریلیجیس ہے نہ اسلامی ہے نہ ان کا کوئی اچھا کاز ہے. وہ 1500 1000 200 لوگوں پہ مشتمل وہ کمانڈوز ہیں, ان کے اپنے مقاصد ہیں, آپ خواہ ان کو سیریس لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے نہیں, ایک سیکنڈ شیلا, سیریس کیسے نہ لیں بھائی, آپ لوگوں نے ان کو بات چیت کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا. ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز ان پہ پریشر کر رہی ہیں کہ جی اے پی سی کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے اسی پہ بس چلنا ہے, اسی پہ چلنا ہے, اس پہ وہ چلتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے طالبان کو سیریس کیسے لے لیا؟ نہیں بالکل نہیں, ہم نے بالکل مینڈیٹ دیا ہے, لیکن یہ ہیڈ ہیں, ان کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے, یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ہم نہیں ڈائیلاگ کر سکے, وہ نہیں آئے میز پہ, ہماری ساری باتیں غلط ہیں, ہم کیوں اپنے لوگوں کو مرنے دے رہے ہیں, یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کتنے لوگ مروائیں گے. پنجاب میں تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, آپ نے جو لشکر جنگوی کا سابق ہیڈ ہے اس کو آپ نے پنڈی کے واقعے کے بعد آپ نے اس کو پورا پروٹوکول دیا, اسٹیک ہولڈر بنا دیا. ملک اسحاق کو آپ نے پورا پروٹوکول دے کے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا ڈیوائس کے کام جھوٹ بول کے وقت ضائع کر رہے ہیں. اوکے محسن وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بول کے وقت ضائع کریں بیسکلی. دیکھیے اب جب ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی آپریشنز کیا, ان کو ہماری مدد کی ضرورت تھی, انہوں نے اے پی سی کال کروائی, ہم نے ان کی اے پی سی میں ان کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کہا آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ اگر آپریشن ہوتا ہے یا ملک کی دہشت گردی سے جان چھوٹتی ہے تو اس میں کوئی مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ سب کا اس میں فائدہ ہے. آپ کا بھی فائدہ ہے, میڈیا, جنرل پبلک, ہر بندہ جو ہے اس سے افیکٹڈ ہے. اور ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم اس کو بہتر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے میرے خیال سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور اس سے بڑا فیکٹ کیا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بتائیں. شیلا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز میں جواب دینا چاہتی ہوں, ایک منٹ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بھی جنگ میں گئے تھے تو ہماری 3D پالیسی تھی, ڈائیلاگ, ڈیٹورنس اور ڈیولپمنٹ. تو آپ نے جو ہم نے کنسنسس بلڈ کیے تھے, آپ نے قوم کے لیے ہمارا ساتھ دیا تھا, ہم نے بھی آپ کا ساتھ دیا, لیکن ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے.
ہم بالکل عوام کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، لیکن اچھا ایک سیکنڈ شیلا، ایک سیکنڈ مجھے ایک جواب دیں کہ گویا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم نے کوئی ڈائلگ کیا ہی نہیں، اور کہا کہ ان کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں طالبان، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں سوال سن لیں شیلا، میری بات سن لیں، خدا کے لیے قوم سے سچ بولے، سوال تو سن لیں نا شیلا، سوال تو سن لیں۔ سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو پوری کہانی بتائی ہے کہ ہم اس طرح ڈائلگ کر رہے تھے، اس طرح ہوا، خراب ہو گیا، معاملات ٹوٹ گئے، وہ سب جھوٹ ہے؟ مطلب کنسنسس یہ ہے کہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی، جو بھی چودھری نثار جو بات سے آئے، جن گروپس کو علیحدہ کیا گیا، جن سے بات چیت کرنی ہے، جن سے نہیں کرنی، پھر حکیم علوہ محسود نیچے تک آ گیا، نیچے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس سے بات چیت ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد ڈرون ہو گیا اور سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا، مطلب کوئی بات ہی نہیں ہو گئی، سب معاملات ختم ہو گئے۔ تو کیا حکیم اللہ، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکیم اللہ محسود کے پاس سارے طالبان کے گروپس کا مینڈیٹ تھا؟ دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو یہ اطلاع ہے کہ کل بلایا گیا ہے، کل آج پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کی ہے تو اس کے بعد کل ان کو بلایا گیا۔ شیلا میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی باتیں ابھی تک بتائی ہیں وہ جھوٹ ہے، اتنا بڑا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے عوام سے؟ میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں اگر ہم بھی جنگ میں گئے تھے تو کنسنسس ہم نے بھی بلڈ کیا تھا، کیونکہ فوج لڑائی ہار جائے گی اگر قوم ساتھ نہیں ہوگی، تو جب ہم نے کنسنسس بلڈ کیا تھا تو ڈائلگ بھی کیا تھا، ڈیٹورینس بھی کیا تھا، ڈیولپمنٹ بھی۔ اب ہم نے بھی ان کو یہ مینڈیٹ دے دیا کیونکہ انہوں نے پوری کیمپین، دونوں پارٹیز نے، پی ٹی آئی نے بھی اور پی ایس ان کو جو طالب ٹھیک ہے کہ یہ دہشت گردی سے نجات دلائیں گے۔ لال چند صاحب، کل خیبر پختونخوا جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، اور وہاں پہ میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کی حمایت کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جب آئیں گے، ان سے جو بات چیت کی جائے گی، کیا تحریک انصاف یہ کنسنسس ود ان پارٹی ڈیولپ کر رہا ہے کہ اگر ٹارگیٹڈ آپریشنز کا فیصلہ لیا جاتا ہے تو وہ حتمی فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کا؟ دیکھیں، وفاقی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو کانفیڈنس میں نہیں لے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو ہم ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ بات چیت شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، جو بھی ہوا تھا۔ آج کیا پوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں بتائی جا رہی ہے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے، جو اطلاعات ہیں کہ پی ایم ایل این کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی بہت بڑی ڈویژن ہے، بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آپریشن نہ ہو، بہت زیادہ لوگ چاہتے آپریشن ہو۔ تو آج بھی اگر پرائم منسٹر نے بریف کیا تو پارلیمنٹری کمیٹی کو کیا، اور وہاں کی ڈویژن دیکھنے کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھائی بات کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ کم سے کم یہ بات آج جو باتیں پرائم منسٹر نے پارلیمنٹری کمیٹی سے کی، ان کو کہا کہ اس میں تھوڑا غور فکر کر لو، تو یہ نیشنل اسمبلی میں آ کے ہم سب کو بھی کہہ لیتے آپ بھی تھوڑا غور فکر کر لو۔ اصل میں وہاں پہ جو یہ سیکٹرین آرگنائزیشنز ہیں اور جو مختلف آرگنائزیشنز جو اس ٹیررزم پہ کام کرتی ہیں، ان کی مدد سے بھی کافی لوگ قومی اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اتفاق سے ایک پرٹیکولر پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ایک نہیں، بس کہہ دینا پی ایم ایل این سے بلانگ کرتے ہیں، ڈھکی چھپی باتیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ دیں انہی کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ لیکن آپ بھی تو ہیں نا ہمارے ساتھ۔ یہ بالکل آپ بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں، جیسمین صرف ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ تو سب کے ساتھ ہیں، میڈیا تو سب کی جو ہمارے باتیں ہوں گی سب کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کون کس سے ووٹ لے کر آیا اور کس نے پولیٹیکل سلوگن لا اور کس نے سپورٹ کیا، آپ دیکھیں یہاں پہ شیلا رضا ہیں، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی تھی، پیپلز پارٹی کو نہیں ملی تھی۔ ہمیں تو مل گئی، ہمیں تو انہوں نے دلوا دی نا، اجازت خود ہی دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ آپ کی وہی بات کریں تو میں لال چند صاحب کی، لال چند صاحب محسن بھائی، ان کو تو الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا۔ یہ تو چلیں وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، انڈرسٹینڈنگ تھی جو ابھی چل رہی ہے، پرفارمنس تھی جو بھی تھا، لیکن اس کی کارکردگی اوپر ہی لوگوں نے ووٹ دیے۔ لیکن دیکھیں نا، دیکھیں اب محترمہ میں آپ کی بات بڑے حوصلے صبر سے سنی، اب آپ ذرا میری بھی بات سنیں حوصلے صبر سے۔ نہیں، ایک سیکنڈ، مجھے لال چند صاحب آپ کی یہ بات نہیں سمجھ آئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے الیکشن نہیں لڑنا تھا؟ پیپلز پارٹی نے؟ میرا کہنے کا مقصد تھا جو تھوڑی دیر پہلے بھی شیلا رضا نے کہا، اور ہاؤس میں بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ دیکھیں دو پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے،
एनआरओ भी साइन किया हुआ सर मैं इसी बात पे मौके पे खत्म कर देती हूँ। वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ शहनाइबा मोहसिन रंजा एंड लालचंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल तहरीके इंसाफ के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात होगी केपीके के, तो मंजर आम पर बात आएगी कि मियां साहब क्या चाहते हैं, वजीर आजम मुल्क को किस तरफ ले जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस हद तक है कि फौज ना आए, बाकी सब चलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी, अल्लाह हाफिज।